والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ کل آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں امام مہدی ان کے بارے میں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا دور 7 سال کا دور ہوگا، اور دجال کے قتل کے بعد ان کی بھی وفات ہو جائے گی، اور مسلمان امام مہدی کا جنازہ پڑھیں گے اور فلسطین کے علاقے میں ہی ان کی تدفین ہوگی۔ تو اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ 40 سال کا دور ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب شروع ہوگا تو انہیں ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک قوم ہے جو آپ نے سنی ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یہ ایک قوم نہیں بلکہ یہ 2 قومیں ہیں، ایک قوم یاجوج اور دوسری قوم ماجوج۔ ان دونوں قوموں کو حضرت ذوالقرنین نے اپنے دور میں 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے انہیں وہاں پر قید کر دیا تھا کہ وہاں کی قوم نے جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تھے تو ادھر کے لوگ جو ان سے تنگ تھے انہوں نے ذوالقرنین سے یہ بات کہی کہ ہمیں ان سے نجات دلائی جائے۔ تو پھر 2 پہاڑوں کے درمیان حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوا کے لگوائیں اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال کے اس راستے کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ راستہ ان کے اوپر بند ہو گیا۔ اس راستے کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب یہ راستہ ان کے لیے کھل جائے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی اور اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ ہر روز اس دیوار کو جو ہے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے راستہ بنانے کے لیے وہ صبح سے لے کر شام تک کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شام تک اپنی محنت کرتے کرتے تو قریب پہنچ جاتے ہیں، اور تھوڑا سا نشان بن جاتا ہے کہ جہاں سے سورج کی روشنی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا جو بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کو یہیں چھوڑو اور کل سے پھر ہم یہاں سے اپنا کام شروع کریں گے۔ وہ چلے جاتے ہیں کہہ کر، لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں اس دیوار کو دوبارہ وہاں سے سوراخ کرنے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور یہ اس کی کمال قدرت کا اظہار ہے، مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے فضل سے وہ دیوار جو ہے وہ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ نیند سے اٹھے اور آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، عرب کے لیے بربادی، عرب کے لیے بربادی۔ تو حضرت زینب پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار کے اندر اتنا سوراخ کر لیا ہے، اور آپ نے اپنی یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملایا اور ملا کے فرمایا کہ انہوں نے آج اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نکل آتے ہیں تو کیا ان کے آنے کے ساتھ جو زمین پر نیک لوگ ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ وقت بہت زیادہ شر والا ہوگا، یعنی جب وہ نکلیں گے، ان کا جب خروج ہوگا وہ ایک ایسا زمانہ ہوگا اور ایسا وقت ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ شر میں مبتلا اور بہت زیادہ جو ہے برائیوں کے اندر مبتلا،
अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये उनके निकलने के हवाले से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी और फिर फरमाया कि ये अपनी उस दीवार में सुराख करते रहती हैं, सुराख करते रहती हैं, और फिर दोबारा जब अगले दिन आते हैं तो सुराख फिर बंद हो जाता है। आखिरकार एक दिन आएगा कि वो जब सुराख करते हुए, निशान बनाते हुए इस हद तक पहुंचेंगे कि कुछ निशान बन जाएगा, तो फिर उनका बड़ा ये बात कहेगा कि चलो अब इंशाअल्लाह कल जो है हम इस पर आकर काम करेंगे। ये पहली दफा वो ये जुमला कहेगा इंशाअल्लाह। यहाँ एक छोटी सी इस्लाह कर दूं, हमारे कुछ लोग कहते हैं जी उनके किसी बेटे का नाम इंशाअल्लाह होगा, तो वो अपने बेटे से कहेंगे कि भाई इंशाअल्लाह आजा कल दीवार खोदांगे, फिर तो उनका बेटा बूटा कोई नहीं है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वो वैसे ही कहेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कौम याजूज और माजूज ये भी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से इंसान है ये भी, लेकिन है जरा बड़ा बकरी टाइप के इंसान। मुख्तलिफ किस्म के इंसान होते हैं, पाकिस्तान के इंसान और तरह के हैं, चाइना वाले थोड़े से और हैं, मेड इन चाइना और है, मेड इन यूरोप और है। आपको पता ही शक्लें सूरतें हर जगह की मुख्तलिफ होती। सऊदिया वाले अरब कुछ और है, मिस्र वाले अरब देखो तो कुछ और ही ने। वो बड़ी अजीब अजीब ये कौमें इस जमीन के ऊपर हम अपनी आंखों से भी, आप तो इसी मुल्क में रहे, कभी आपका अगर इत्तफाक हो बाकी ममालिक में कहीं जहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से कौमें आई हों, जैसे अरब के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर बहुत सी गैर ममालिक की कौमें आई हो, तो वहां जाकर भी पता चलता है कि यार ये तो बड़े अजीब अजीब किस्म के लोग भी इस जमीन के ऊपर बसते हैं। तो ऐसे वो भी इंसान है और वो मखलूक बड़ी अजीब है। अब उनके बारे में बहुत सारी रवायात और बहुत सी मनगढ़ंत बातें, और ये सारी बातें बनी हुई हैं। उनकी हकीकत किसी रवायत से साबित नहीं है कि उनकी शक्लें सूरतें और ये सींग सूंग ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी कहीं से साबित नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सींग नहीं है, समझ गए ना। तो लिहाजा हाँ ये होगा कि उनके वजूद थोड़े भारी हों, बड़े हों, या जो है उनकी ताकत और कुव्वत के एतबार से। और एक और बात कि याजूज और माजूज की तादाद इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा है। ताकत भी बड़ी है, कुव्वत भी बड़ी है, और वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ आबादी का रोना, आबादी 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 कंट्रोल करो, तो वो आपसे भी ज्यादा है। और कैसे सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें वहां पर कैसे जगह दे रखी है। अल्लाह की जमीन कितनी वसअतों वाली है। ये आपकी साइंस टेक्नोलॉजी और ये आपके साइंसदान और ये जोग्राफिया वाले ये सारे बड़ा हिसाब किताब लगाते हैं, जमीन का ये डायमीटर, ये फला ये फला ये फला यार। तो भाइयों हकीकत बात ये है, ये यहाँ बैठे चांद को देख रहे हैं और चांद के ऊपर जनाब खला को तस्खीर करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। अभी तक ये जमीन के बारे में भी सही नॉलेज हासिल नहीं कर सके कि जमीन के ऊपर क्या क्या सुगातें पड़ी हैं। और खास कर ये याजूज और माजूज इसी जमीन पर हैं, और दो पहाड़ों के पीछे, पहाड़ों के दरमियान वादियों में कहीं उनको कैद किया हुआ है। आपकी साइंस, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी जनाब ये जितने बड़े बड़े इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनकी टेक्नोलॉजीज भी वहां तक नहीं पहुंची। भी देखे ना, अमेरिका कितनी तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका उसकी टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की याफ्ता, कितने तरक्की कर गए हैं। इसराइल ने कितनी तरक्की की है, वहां बैठे बैठे उन्होंने देखो ईरान के जनाब बंदे वहीं बैठे बैठे टारगेट करके उन सबको मारा है। कितनी उनकी जनाब टेक्नोलॉजी हाई है, लेकिन आप देख लें इसके बावजूद वो उस चीज को नहीं पहुंच सकते कि जिस चीज को अल्लाह ने छुपाया हुआ है। जो चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के उसकी कुदरत और उसके कंट्रोल में है, कौन वहां पहुंच सकता है। वो कहाँ दीवार है, वो पहाड़ कहाँ है। बड़े लोगों ने सर खपाया और बाद लोगों ने अपने अपनी जनाब पर डींगे भी मारी हैं, लेकिन हकीकत ये है उसका इल्म किसी के पास नहीं कि वो कहाँ है इसी जमीन पर। और यही इसी जमीन के ऊपर कहीं पहाड़ों के पीछे अल्लाह ने उनको कैद कर रखा है। तो खैर अजीजों, जब वक्त आएगा तो वो दीवार को खोदते खोदते फिर यहाँ तक पहुंचेंगे कि रोशनी आना शुरू हो जाएगी, तो उनका बड़ा कहेगा चल भाई इंशाल्लाह कल आके काम करांगे। और जब अगले दिन आएंगे वो सुराख अपनी जगह पर मौजूद होगा और वहीं से वो अपना काम शुरू करेंगे। इसके नतीजे में वो दीवार खुल जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं के हवाले से कुरान में फिर ये खबर दी है
کہ فرمایا کہ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور پھر وہ چڑھائیوں سے نکل رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نکلنا یوں ہوگا اور ان کا زمین پر پھیلنا یوں ہوگا کہ جیسے سمندر کی لہریں جب باہر نکلیں اور سمندر کی لہریں اور موجیں جیسے نکلتی ہیں، اسی طریقے سے وہ ان پہاڑوں کے پیچھے سے نکل کر زمین پر پھیل جائیں گے، اور جب زمین پر پھیل جائیں گے تو باقی پھر کل بیان کریں گے انشاءاللہ، ٹائم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ کل آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جب دجال کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد امام مہدی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں جنہیں پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا گیا ہے، ان کا خروج ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی، اور یہ زمین پر پھیل جائیں گے، اس طرح یہ نکلیں گے کہ جیسے سمندر کی لہریں اور موجیں نکلتی ہیں اور تیزی کے ساتھ پانی جیسے زمین پر پھیلتا ہے، یہ اس طریقے سے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے۔ اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے اور فرمائیں گے کہ عیسیٰ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں اور وہاں پناہ گاہوں میں پناہ لے لیں، کیونکہ اس قوم کا مقابلہ آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر، لوگوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، اور باقی بھی جہاں کہیں وہ لوگ ہوں گے وہ پناہ گاہوں میں چھپ جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ لوگ کثرت کے ساتھ ہوں گے اور بڑی جسامت والے، کھانے اور پینے میں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ چشموں کے نہروں کے پانی ختم کر دیں گے پی کر۔ ایک وقت میں ایک جگہ پر نہر بہہ رہی ہوگی، لیکن وہاں سے جب یہ گزریں گے تو اس کا پانی پی کر ختم کر دیں گے، دیکھنے والا دیکھے گا کہ پانی اس نہر کا خشک ہو چکا ہے۔ اس قدر ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس قدر یہ پینے والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد عزیزوں یہ دیکھیں گے کہ اب انہیں زمین پر کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر یہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف برسانا شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو رنگین کر کے آسمانوں سے واپس زمین پر لوٹائے گا۔ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تیر جو ہیں وہ رنگین خون سے جیسے رنگے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی۔ یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ طویل وقت ان کا گزرے گا تو مسلمانوں کے لیے ایک گھٹن کا ماحول، ایک تنگی کا ماحول ہوگا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہوگا کہ ان کے بدھیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیڑے پیدا کر دے گا، اور وہ کیڑے جو ہوں گے ان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے، اور یہ جتنے بھی یاجوج اور ماجوج ہیں ان کیڑوں کے ذریعے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے چاہتی ہے، جو چاہتی ہے، جس طریقے سے چاہے وہ اپنی ان قدرت کے ان مظاہر کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے اور دکھاتی ہے۔ کہ اللہ دکھاتا ہے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ان کا قتل کروا سکتا تھا، اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ انسانوں کو بھی وقتاً فوقتاً ان کی جو حیثیت ہے اس کا احساس دلاتا رہتا ہے، تو لہذا اس موقع پر انسانوں کے ہاتھوں ان کو نہیں قتل کروائے گا بلکہ کیڑوں کے ہاتھوں ان کو مروا دے گا۔ اب جب مسلمان جو ہیں ان کو حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اب زمین پر اتر آئیں، لیکن زمین کی کوئی جگہ خالی نہ ہوگی کہ جہاں پر ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجے گا کہ جن پرندوں کی ان کے پرندوں کے سائز جیسے یہ اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، اتنی لمبی گردنوں کی مانند پرندے ہوں گے، وہ پرندے پھر ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر سمندروں اور دریاؤں کے اندر ان کو پھینک دیں گے۔
لیکن اس کے باوجود ان کی لاشوں کو پھینکنے کے باوجود ابھی زمین اس قابل نہیں ہوگی کہ وہاں پر رہا جائے، کیونکہ بدبو ہوگی اور بڑی بری حالت ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے، اس کے نتیجے میں پھر یہ ساری زمین کو دھو دیا جائے گا اور ہر طرف پھر ہریالی اگائے گی اور صاف ستھری زمین ہو جائے گی۔ یہ اب ایک ایسا زمانہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ اس سے پہلے آسمان دنیا نے ایسا منظر زمین پر نہیں دیکھا ہوگا، اور اس دنیا نے بھی کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے ہوں گے کہ جو اس کے بعد اس دنیا کے حالات شروع ہو جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کا یہ 40 سال کا یہ دور ہوگا، اس دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی عیسائیت ہے، یہودیوں کو ختم کر دیا، اب یہ باقی بھی جتنے مذاہب ہیں، عیسائیوں کی صلیب کو توڑ دیا جائے گا، عیسائیت کو ختم کر دیا جائے گا، اور یقتل الخنزیر، اور یہ خنزیر بھی جو ان کی خوراک ہے، ان عیسائیوں کی، ان یہودیوں کی، ان کافروں کی، اس خنزیر کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ جو لیا جاتا ہے یہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا وَيَفِيضَ الْمَالِ، اور مال کی کثرت ہو جائے گی، بے حساب مال ہوگا، اتنا مال اس روئے زمین پر ہوگا کہ کسی بندے کی محتاجگی نہیں ہوگی، ہر بندہ مالدار ہوگا، اور کوئی بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا، صدقات دینے والا نہیں ہوگا، ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ خاصیت ہوگی کہ آپ کی سانس جہاں جہاں پہنچے گی، آپ کی سانس سے کافر مرتے چلے جائیں گے۔ اس پوری زمین کے اوپر ایک ہی دین ہوگا اور ایک ہی مذہب ہوگا۔ وہ کون سا دین، کون سا مذہب؟ وہ دین اسلام ہوگا۔ اور پوری روئے زمین کے اوپر تمام کی تمام انسانیت اللہ کی راہ پر ہوگی اور توحید پر ہوگی، اور دل صاف ستھرے ہو جائیں گے، دل صاف ستھرے، بڑے نرم دل ہو جائیں گے، بڑی محبتوں بھرے دل ہو جائیں گے، بڑے پیار کرنے والے لوگوں کی باہمی دشمنیاں اور لوگوں کی باہمی رنجشیں جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ کوئی چودھری نہیں رہے گا، کوئی وڈیرا نہیں رہے گا، کوئی بڑا اپنے آپ کو جو آج دنیا میں وہ اپنے آپ کو چودھری، وڈیرا، اڈا سمجھتا ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ ساری کی جتنی تکبر کی علامات ہیں، یہ سارے تکبر ختم ہو جائیں گے اور سارے غرور ختم ہو جائیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس زمین کے اوپر جو اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور صرف انسانوں کے درمیان ہی محبت قائم نہیں ہو جائے گی، بلکہ جنگلی درندے جو ہیں، جنگلی درندوں سے بھی یہ انسانیت بے خوف ہو جائے گی۔ انسانوں کے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، شیروں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور بھیڑوں بکریوں کو کسی بھیڑیے کا اور کسی جنگلی درندے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایسا امن اس روئے زمین کے اوپر قائم ہو جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہ زمین برکتیں نکالے گی، یہاں پر فصلیں اگاؤ گے تو ایک جو ہے، ایک صرف انار کا دانہ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بکری کا دودھ جو ہے، صرف ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک جانور کا دودھ جو ہے، تمہاری گائے کا دودھ یا تمہارے اونٹنی کا دودھ، وہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ برکتیں ہوں گی، زمین سے برکتیں نکلیں گی، تمہارے جانوروں کے ذریعے تمہیں برکتیں حاصل ہوں گی، ہر طرف یہ خیر ہی خیر ہوگی۔ بھائیو، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے زمین والو، اس زمین کے اوپر کبھی اپنے ایمانوں کو درست کر کے دیکھو۔ اے زمین والو، کہیں تم تقوی کو اختیار کر کے دیکھو، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ اب یہی تو ہونا ہے، ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، عبادت ہوگی، اطاعت ہوگی، تو رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، اس زمین کے اوپر یہ خوبصورت ترین
اور یہ عظیم دور آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو پتہ نہیں رہے نہ رہیں، جیسے حالات ممکن ہے ہماری آنے والی نسلیں یا اس سے اگلی نسل ممکن ہے اس وقت کو دیکھ لے، تو عزیزوں اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کا دور مکمل ہو جائے گا، اور اس پورے دور کی یہی کیفیت رہے گی جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، مدینے میں آپ فوت ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو حالات ہیں اور کچھ نشانیاں ہیں اس کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے، اور اصلاح فرما کے ہمیں بھی اللہ خیر و برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی سوار دے اور ہماری آخرت کو بھی سوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ پیارے بھائیوں، انسانی زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ہم اس وقت کے بالکل قریب لگے ہوئے ہیں کہ جس وقت کو قیامت کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں بس ان کا ظاہر ہونا باقی ہے، اور اس میں سے 3 بڑی نشانیاں، بلکہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور دجال اور یاجوج اور ماجوج سب کو لیں تو 4 بڑی نشانیاں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے بعد اور کچھ علامات ہیں کہ جو قیامت کے بالکل قریب ہونے کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس کے بعد کچھ عرصہ تک لوگ وہ دین حق پر رہیں گے، جب تک ایک راہبر اور ایک رہنما اور ایک مربی دنیا کے اندر رہے گا، اور وہ لوگوں کی اصلاح و تربیت کرتا رہے گا، اور لوگ اس سے سیکھتے رہیں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ ایک شاندار دور جو ہے وہ اس روئے زمین پر قائم رہے گا۔ لیکن جب وہ مربی شخصیت اور وہ راہبر اور وہ رہنما دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کو سنبھال نہیں سکیں گے اور لوگوں کی سے تربیت نہیں کر سکیں گے۔ پھر جیسے جیسے تھوڑا وقت گزرے گا لوگ وہی پرانی روش اختیار کرنا شروع کر دیں گے، اور جہالتوں کی طرف اور گناہوں کی طرف اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف انسانوں کا رجحان ہو جائے گا۔ اس بات میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں وہ یہ ہے کہ عزیزوں اور بھائیوں اور بیٹوں، ہمیشہ اپنے آپ کو ایسی محفل، ایسی مجلس سے اور ایسے لوگوں سے جوڑ کے رکھیے کہ جہاں پر یہ تربیت ہوتی رہے، جہاں پر ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے اور رحمان کی راہ پر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایسا ماحول عطا فرما دے، ایسی مجلسیں عطا فرما دے، اور ایسے کو مربی عطا کر دے، اور ایسے کو رہبر و رہنما عطا کر دے جو ہمیں ڈراتے رہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرتے رہیں، اور اللہ کی محبتوں اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیں جو ہے وہ اس عظیم نعمتوں سے وہ ہمیں روشناس کراتے رہیں۔ آپ یقین جانیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس نظر سے میری اس بات کو لیں گے یا آپ کیا سوچیں گے، مجھے تو اپنے دل کا پتہ ہے اور میرے دل کا میرے رب کو پتہ ہے۔ آپ کیا سوچیں گے یا آپ کے دل میں کیا بات آئے گی وہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ عزیزوں، یقین جانیے کہ اس وقت اس روئے زمین کے اوپر تربیت گاہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور مربی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی کو کسی دوسرے بندے کے اعمال کی فکر نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی فکر ہے تو صرف اپنی فکر ہے، اپنی دنیا، اپنے مال و متاع، اپنے کاروبار، اپنی بلڈنگیں، اپنی گاڑیاں،
بیویاں، بچے بچیاں، کھیل کود، تماشے اور دولت، یہ نشہ ہے اس وقت جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس نشے کا شکار صرف عام لوگ ہی نہیں، بلکہ اس نشے کا شکار بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ بھی اسی نشے کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان کی توجہ اب لوگوں کی تربیت کی طرف نہیں رہی، اور لوگوں کو سیدھی راہ پر لانا اور ان کی تربیت کرنا وہ ان کا مقصد ہی نہیں رہا۔ اب مقصد صرف اور صرف اپنا ڈنگ ٹپاؤ اور اپنا وقت پاس کرو اور اپنا معاملہ دیکھو، باقی دنیا کو چھوڑو، یہ ایک صورتحال بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہروں کے شہر بے دین ہیں، یہی وجہ ہے کہ شہروں کے شہر بے نمازی ہیں، دیہاتوں کے دیہات بے نمازی اور بے دین ہیں، کیوں مربی نہیں رہے اور تربیت کرنے والے ادارے وہ آپ کو جب پتا ہے کہ جن اداروں میں دین کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، جن اداروں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جاتی ہیں، آج ان اداروں کے اندر بھی تربیت نہیں رہی، آج ان اداروں کے اندر بھی بچوں کی تربیت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو میں التجا کروں گا آپ تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، ساتھیوں سے، بچوں سے کہ اپنے آپ کو تربیتی ماحول کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور تربیتی ماحول میں کبھی کوئی خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنا کریں، یار فتنہ کھڑا کرنے کا ذریعہ نہ بنا کریں، بلکہ فتنوں کو ختم کریں اور محبتوں کو قائم کریں، اپنی زبانوں میں مٹھاس لے کر آئیں۔ یہاں پر کبھی کبھی کوئی ماحول خراب ہوتا ہے، نہ کیا کریں یار، مت کیا کریں ایسے۔ ایک ماحول تربیت کا بنا ہوا ہے، اس تربیت کے ماحول کو خراب نہ کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں لیں ہم سے، ہم محبت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم محبت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو ہم تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یار تربیت اور تربیت کے لیے ایک بہترین دوستی کا ماحول اور محبت کا ماحول، اخلاق کا ماحول، عزت کا ماحول، قدر کا ماحول، سیکھنے کا ماحول، سکھانے کا ماحول، یہ ایک اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، آپ کو موقع دیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، واللہ سے فائدہ اٹھا لیں۔ کیونکہ جب میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے رب کی کہ جس وقت یہ تربیت کا ماحول ختم ہو گیا تو آپ یقین جانیے کہ معاملات پھر بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی، اس مربی کے دنیا سے جاتے ہی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ برائی کی طرف جائیں گے، اور زمانہ اتنا برا بن جائے گا، اتنا برا بن جائے گا کہ روئے زمین پر اس سے پہلے اتنے برے لوگ نہیں تھے کہ جتنے برے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس روئے زمین پر پیدا ہو جائیں گے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سڑکوں کے اوپر کتوں کی مانند اور گدھوں کی مانند مرد و خواتین آپس میں جنا کریں گے، سمجھ گئے نا؟ ایسے گندے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور کسی کے پاس کوئی دین نہیں ہوگا اور کوئی حیا نہیں ہوگی اور کوئی غیرت نہیں ہوگی، سب بغیرت ہو جائیں گے، سب کی غیرتیں مر جائیں گی۔ سڑکوں پر جیسے جانور، کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جانور آپس میں ملاپ کر رہے ہوتے ہیں، یوں سڑکوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ کپڑے اتار کے خواتین کے ساتھ جمع ہو رہا ہوگا سڑکوں کے اوپر، یہ حالت بن جائے گی۔ کیوں؟ کوئی مربی نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کسی مربی نے نہیں آنا، اس کے بعد پھر کسی نے تربیت کے لیے نہیں آنا، تو تربیت کے جاتے ہی اور مربی کے جاتے ہی حالات اتنے خوفناک ہو جائیں گے اور لوگ اتنے جو ہے جانوروں سے بھی گئے گزرے اور بدتر ہو جائیں گے۔ تو عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو فتنوں سے بچائے، ہم سب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ایسی تربیت کر دے اور ایسا ماحول عطا کر دے کہ ہم ایک دوسرے کو سکھائیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور قدر کریں، ہم اس نعمت کی ہم قدر کریں اور ہم اس کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ آخری بات عرض کروں گا، باقی باتیں اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ یار یہ دعوت کا کام باقی لوگوں کو بھی، بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، اور گھر میں سوئے ہوئے تمہارے بیٹے اور گھروں میں سوئے ہوئے تمہارے بھائی اور گھروں میں سوئی ہوئی تمہاری اولادیں اور گھروں کے اندر سوئے ہوئے تمہارے ساتھی اور تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، اللہ کے بندو
ان کے لیے بھی ایک تربیت کا ماحول بناؤ اور ان کی تربیتیں کرو، اور ان کو اس وقت کے وقت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ بڑی بڑی نشانیاں آنے سے پہلے، صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے، دابت الارض کے آنے سے پہلے، یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آنے سے پہلے اپنے اعمال کو سنوار لو، اپنی نیکیاں یہ جو ہیں اپنے نیک اعمال میں حریص ہو جاؤ اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ کچھ نشانیاں جو ان کے بعد آنی ہیں جیسے کہ دابت الارض ہے، میں بتاؤں گا دابت الارض کیا ہے، اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے چڑھنا، جب یہ دو چیزیں خاص کر جب ہو جائیں گی دابت الارض آ جائے گا۔ اور یہ دونوں نشانیاں دابت الارض کہتے ہیں جانور ہے جو زمین سے نکلے گا، سمجھ گئے، اور جہاں سورج جب مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا اس کے بعد لوگ توبہ کرنا چاہیں گے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دابت الارض کے آنے کے بعد بھی اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد بھی کسی بندے کو اس کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہی لوگ بچیں گے جو اس سے پہلے توبہ کے دائرے میں داخل ہو چکے اور نیکی کی راہ پر چل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد تم رو گے، تم پیٹو گے، تم چلاؤ گے، تم چیخو گے، تم معاف کیا مانگو گے، لیکن کوئی توبہ قبول نہیں ہو رہی اور کوئی معافی قبول نہیں ہو رہی اور کوئی نیکی کی راہیں تمہارے لیے باقی نہیں رہنی۔ آج ہے تمہارے لیے کہ نیکی کے در کھلے ہوئے ہیں، نیکی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے، واللہ یہ تربیت کے ماحول بنے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لو اور اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، اپنے دوستوں کو بچا لو، اپنے بھائیوں کو بچا لو، اپنی بیویوں کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔